اور آپ بھی بہت سارے ساتھی تشریف لائیں آج کی اس موضوع کی مناسبت سے جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس میں ذرا یہ بات واضح کر دوں کہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو دین و اسلام کا جو ایک نظام ہے، وہ سب سے ایک بہترین نظام جو ہے وہ ہے خلافت کا نظام، جو خود سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کر کے دکھایا، اور پھر آپ کی نیابت میں آپ کے بعد آپ کے صحابہ کبار خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اور حضرت سیدنا امام حسن، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر بن عبد العزیز۔ یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں حکومت اور قیادت سیادت کر کے دکھائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل الیکشن، اصل حکومت، اصل بادشاہ اور اصل سسٹم تھا یہ جو سب سے بہترین تھا۔ یہ جو آج کل ہمارا سسٹم ہے نا، یہ ہمارا بعد میں ایک بنایا ہوا ہے، یہ ایک لایا ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ وہ سسٹم نہیں ہے جو آج ہمارے سامنے آج پارٹیوں کا ہے۔ آج چلو یہ اجتماعی صورت میں ایک نظام بن چکا ہے، آج یہ پاکستان کے ایک مقرر کردہ ایک نظام ہے جو ہمارے سامنے لایا گیا ہے، اور جیسے یہ ہر دور کی طرح یہ الیکشن ہوتا ہے، قرآن یہ پاکستان کی تاریخ کے مطابق یہ اسی طرح آج پھر ہمارے سامنے وہ پھر چل پھر رہا ہے، اور قریب ہے انتخاب۔ اس حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ دین اسلام کی روشنی میں اصل جو سسٹم تھا وہ تھا خلفائے راشدین کا۔ یہ وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں پاکستان کے ایکٹ کے مطابق اور ہمارے آج کے لوگوں کے مطابق یہ الیکشن لائے گئے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن اس میں ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مطابق بھی اگر آپ چناؤ کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹیاں ہمارے پاس قرآن و حدیث نے ہمیں دی ہیں، وہ کوالٹی ذہن میں رکھ کے آپ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ کوالٹیاں دیکھ لیں کہ وہ بندہ قوی بھی ہو، وہ بندہ امین بھی ہو، وہ بندہ عالم بھی ہو، وہ بندہ دین کو بھی جانتا ہو۔ اگر ایسی ہے بات، یہ کوالٹی ان میں ہے، کسی پارٹی میں بھی ہے، آپ انہیں ووٹ دیں، آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں۔ اس کے بغیر اگر ہم چناؤ کریں گے تو ہر بار کی طرح جیسے ہم نے پہلے سابقہ دور میں سزائیں کھائی ہیں، اگر ہم نے ویسا چناؤ کیا جیسا پہلے کرتے تھے تو پھر اس بار بھی ہمارے ساتھ وہی ہونا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم نے کسی پارٹی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا، کسی کو نہیں کہا، کسی ساتھی کو مسجد میں اور ممبر کے اوپر بیٹھ کے یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی پارٹی کے حق میں ہم نے کوئی بات ایسی نہیں کی، نہ کسی کی ہم نے سپورٹ کی ہے۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آپ معیار سامنے رکھ لیں، جو بندہ قوی ہو، امین ہو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جاننے والا ہو، اس بندے کو ووٹ دیں، وہ جس پارٹی میں بھی ہو اس کو آپ ووٹ دیں۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے اور ایک شہادت ہے، اور اس امانت اور شہادت کو جو اس کے اہل ہو اس بندے کو اس کی امانت جو ہے وہ سونپنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء خیر ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ زندگی گزارتے ہوئے کتنا ایسا مال ہے، سودا ہے، کتنے ایسے واقع آئے ہیں کہ ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے ہم بڑا عقل رکھتے ہیں اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے کوئی سودا بھی کریں، کوئی کام بھی کریں تو اس وقت ہم چار آنکھیں کر کے لیتے ہیں۔ کپڑا جب لیتے ہیں تو اسے بار بار دیکھتے ہیں، یہ کپڑا چھیج جانے والا تو نہیں ہے، اس کے اوپر بور تو نہیں آتی، یہ کمزور تو نہیں، ناقص تو نہیں ہے۔ کپڑا ہو، لوہے کا سامان ہو، لکڑی کا سامان ہو، مٹی کا سامان ہو، سونا ہو،
کوئی چیز بھی ہو ہم اسے بار بار 4 آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب کسی کو ہم نے حاکم ماننا ہو، اپنا لیڈر ہادی مرشد ماننا ہو، تو پھر ہم یوں اندھے بہرے گونگے ہو کے تو چلو جتھے کوئی آخیا سی تیرے مگر ہے جی میں تو آخیا سی اور بول دیتے سا. یہ بات تو اچھی نہیں ہے. ذرا زندگی کی ساری ضروریات سے زیادہ ہمیں حاکم کی ضرورت ہے. ساری ضروریات سے زیادہ حاکم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے جان مال خون سب کا اس نے امین بننا ہے. تو اس لیے صرف کسی کی مجبوری کے پیچھے کہ چلو تو جنہیں آخیا سے تیرے مگر ہیں، نہیں، یہ بول بدلے اور آنکھیں 4 کر کے اپنا ہادی اور اپنا لیڈر اور اپنا قائد جو ہے اس کو مانیں، اس کو ووٹ دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ بوجھ دے اور دین میں اللہ کریم ہم سب کو مضبوط بنائے، ہمیں صحیح اس کا عامل اور حامل بنائے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم تائب بھی ہوں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں. آج ضرورت اس امر کی، یہ اتنے ہم متاثر کیوں ہو چکے، اتنے پیچھے کیوں چلے گئے، اتنے کیوں گر گئے، یہ حال آج ہماری قوم کا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ آج ہم اپنا سارا نظام جو ہے وہ درم برم کر چکے ہیں. تو یہ نظام کب پھولے گا، کب بڑھے گا، کب بہتر ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے. جب ہم توبہ کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب عوام الناس نیک ہوگی تو ہمارے بے شک حکمران اور ہمارے حاکم بھی جو ہے وہ بھی اہل اللہ اور وہ صالح اور وہ نیکوکار آئیں گے. اللہ کریم ہمیں ایسا ماحول اور ایسا نظام اور ایسا وقت نصیب فرمائے کہ جب ہماری عوام بھی نیک ہو اور ہمارے حاکم بھی نیک ہوں. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور صحیح اور درست چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.